بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارشد کرملائی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام ساتھیوں سے مخاطب ہوں۔ جس طرح تربیتی پروگرام میں ایک تعارفی پروگرام ہوا کرتا ہے اور عام طور پر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کے بیانات سنے ہیں اور سمجھ میں بھی آئے ہیں، تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیجیے۔ تو ان سب لوگوں کے لیے بھی یہ ایک میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، آج سے تقریباً 38 سال پہلے جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں اور ان کی ایک کیسٹ مجھے ملی، اور ایک کیسٹ ڈاکٹر عمر خطاب صاحب کی بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر میں نے پڑھا، دل کی گہرائی میں اتر گیا۔ کیسٹ سنی تو پھر تو پوری طرح دل ٹھک گیا اس بات کے اوپر کہ یہ وہ سارے مسائل کا حل ہے کہ امت مسلمہ کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور پھر پرانی ساری اپنی تاریخ بھی، اسلامی تاریخ کے اوپر بھی نگاہ چلی گئی کہ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت اور خواری ہے، پریشانیاں ہیں، ان کی وہ شان و شوکت کہاں گئی جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ہے، اور عقیدے کی خرابی کو قرآن اور حدیث کے اندر شرک کہا جاتا ہے۔ اور عقیدے کی خرابی کو قرآن اور حدیث کے اندر شرک کہا جاتا ہے۔ امت مسلمہ آج شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے یہی محسوس کیا کہ یہ بات جو مجھ تک پہنچی ہے یہ ساری دنیا تک پہنچنی چاہیے، اور خاص کر اپنی فوج کے اندر یہ مسئلہ جائے کہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے 71 میں مار پڑی ہے، اور ہمارے 90-95 ہزار فوجی جو وہاں قید میں چلے گئے تھے اور ہمارا ایک دائیں بازو کاٹ دیا گیا۔ اگر عقیدے کو پھر سے استوار کر لیا جائے، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ پوری طرح اور شرک کا رد کرو، تو آج بھی وہی اللہ ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، اور جب اللہ کسی کو چھوڑ دے تو اس کے بعد تم کبھی غالب آنے والے نہیں ہو۔ اس کا ذکر کیا میں نے اپنے آفیسر سے، جے سے، اور کرنل نجم الحسن ملک سے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر۔ تو پتہ چلا کہ تقریباً 2 سال پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ یہاں اٹھایا تھا، اور ان کو پھر دبا دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ یہی تھا کہ کبھی اس چیز کا ذکر نہ کرنا۔ تو اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو، ان میں سے ایک آدمی مجھے ملا اور اس نے ہلکا سا ذکر کر دیا۔ میں نے مزید جب اس سے یہ کتابیں مانگی تو اس کے بعد پوری چیز واضح ہو گئی۔ تو کرنل نجم الحسن ملک نے ان 2 لوگوں کو، ملک جان اور عصمت اللہ کو بلا کر سختی کے ساتھ کہا کہ کہا تھا میں نے ذکر نہ کرنا، پھر تم نے کیوں یہ مسئلہ ارشد کو بتا دیا ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ تو جو کچھ اس نے کیا وہ اس کے دائرہ اختیارات کے اندر جو تھا، بلکہ ان کو فائدہ بھی ہو گیا، ان کو ڈسچارج کر دیا اس نے، اور میرے اوپر ایک ایسا کیس بنا کے مجھے بھی فوج سے برطرف کر دیا گیا۔ بہرحال میں مطمئن تھا دل کے اندر کہ مجھے وہ چیز مل گئی جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اس چیز کا ذکر کیا میں نے اپنے گھر میں آ کے، اپنی والدہ سے ذکر کیا، وہ بہت سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے باتیں جب سنی تو یقین کیجئے بالکل اسی انداز سے کہ دیکھو ارشد، اب تم فوج میں نہیں رہ سکو گے، یہ تمہیں نکال دیں گے۔ اور میں نے کہا اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں اس ایمان کی، عقیدے کی بات کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس کا میں اظہار کروں گا جہاں بھی مجھے موقع ملے گا۔ پھر برحال وہی ہوا۔ پھر علاقہ تحصیل گجر خان کے اندر یہ دعوت اٹھی، اہلیان چکری وکیلہ نے ریئیکشن کیا، پرچے کٹائے، جیلوں تک گئے، لیکن ایمان بڑھتا گیا، پوری طرح اور زیادہ یقین ہوتا گیا کہ یہ وہی دعوت ہے جو مکہ کے اندر اٹھی تھی، اور یہ دعوت جب بھی اٹھتی ہے اس کا ریئیکشن اسی طرح ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو ان سارے مراحل سے میں گزرا ہوں الحمدللہ،
کچھ عرصہ راولپنڈی میں رہا، دعوت پھیلاتا رہا جماعت کے ساتھ مل کے، پھر لاہور میں کچھ وقت گزارا، پھر 2000 میں کراچی آ گیا مسلم اکیڈمی کے پرنسپل کی حیثیت سے، اور وہاں دینی ایکٹیویٹیز کے اندر پھر 2008 کے اندر میں بحرین میں آ گیا ایک سیکورٹی کمپنی میں، اور بعد میں ایک سکول میں نے ٹیچنگ شروع کر دی۔ اور 2017 میں پتہ چلا کہ محمد حنیف جو جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، ان کے عقیدے کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا ہے، اور انہوں نے جب تفسیر لکھنا شروع کی تو جب سورہ یوسف تک پہنچے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، تو انہوں نے مجھے بھی، ان کے کسی آدمی نے مجھے ایک 2 صفحوں کی تفسیر بھیجی، اور اس کے اندر انہوں نے گویا فتویٰ لگایا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے، ایمان سے خالی ہے، اور توحید سے نابلد ہے۔ 3 فتوے گویا لگائے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اب یہ انہوں نے فتویٰ لگا دیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، کیونکہ پہلے تو یہ اختلاف تھا ان کا کہ یہ اس کو حبل اللہ رسالہ 17 کے اندر لکھ چکے تھے کہ یہ ایک جو لغوی معنوں میں ہے، تو یہ کوئی سجدہ جو ہوتا ہے معروف سجدہ وہ نہیں ہے، بلکہ کسی کی فضیلت کو تسلیم کرنے کے معنوں میں ہے۔ تو یہ پوری جماعت کا گویا ایک متفقہ فیصلہ تھا، حبل اللہ کے اندر آیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کا اختلاف ہوا یعقوب علی سے، سرفراز لوگوں سے، تو وہ ایک گروپ علیحدہ ہو گیا، چونکہ ان کے اندر بھی یہی جرثیم چل رہے تھے، وہ اپنا ایک علیحدہ گروپ بنانا چاہتے تھے۔ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، لیکن جب جماعت نے ان کی منہ بولی ڈیمانڈ کو بھی پورا کر دیا، اور جو اعتراضات انہوں نے کیے تھے محمد حنیف کے اوپر، ان سے توبہ بھی کروائی گئی، اسٹیج پر کھڑے ہو کے 3-4 باتوں سے انہوں نے توبہ کی، پھر آپس میں گلے ملے، لیکن دل چونکہ ٹوٹ چکے تھے وہ دوبارہ اس طریقے سے نہ مل سکے، اور ان لوگوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھو جماعت سے علیحدگی اختیار نہ کرو، اگر تم کچھ ایسی چیزیں سمجھتے ہو محمد حنیف کے اندر تو ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے، یا اندر رہ کے، جبکہ عقیدے کی خرابی اس انداز سے کوئی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے علیحدگی کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، پر وہ نہیں مانے۔ تو اس طرح ان کے آپس میں بہت زیادہ نفرت تھی یعقوب علی کی، سرفراز کی، اور محمد حنیف کی۔ تو جب یہ 2017 کے اندر یہ جو محمد حنیف نے تفسیر لکھی دعوت القرآن، اور اس کے اندر یہ اپنا نظریہ ڈالنا چاہتے تھے، تو اس کی میں نے مخالفت کی۔ میں نے تحریری طور پر ان کو ایک مضمون لکھا، جس کو بعد میں سجدہ تعظیمی کا شرک کے نام سے پرنٹ بھی کروایا گیا، ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا کہ دیکھو قرآن اور حدیث کے اندر یہ جو معاملہ ہے یہ سجدہ شکر ہے، اور سجدہ تعظیمی اسلام میں نہیں ہے، یہ کہاں سے آپ لے کے آ گئے ہیں؟ پوری طرح دلائل کے ساتھ کہ دیکھو یہ تو ایک احسن القصص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے، اور 2 نبیوں کی زندگی کے واقعات ہیں اس کے اندر، توحید کا معاملہ ہے، شرک کا رد ہے اس کے اندر۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر کر دی ہے، ان کا یہ موقع بالکل سامنے آ گیا ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا، اور فتویٰ بھی ان کا سامنے آ گیا کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو پہلے تو آپ لغوی معنوں میں کہتے تھے، اور اب آپ معروف معنوں میں کہنا شروع ہو گئے۔ تو محمد حنیف صاحب نے کہا کہ اب ہم وہ جو پرانا موقف تھا اللہ کے اندر اس میں امینڈمنٹ کریں گے۔ اچھا جی، تو اس طرح یہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہوئے، اور بہت ان کو سمجھایا، وہ تحریر بھی ان کے ہاتھ میں پکڑائی، بجائے اس کے کہ غور و فکر کرتے اپنے ذمہ دار لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے، انہوں نے اس سے پہلے ہی گویا اپنی طرف سے ایک فتویٰ لگا دیا کہ یہ ارشد انتشار پھیلا رہا ہے اور باغی ہے، اور اس کو جماعت کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک پرچہ نکالا، جس طرح وہ پرچے نکالا کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ 1-2 دن پہلے ان کے ایک بڑے ایکٹیو رکن قاری خلیل الرحمان کا بیان میں نے سنا، تو میں حیران ہو گیا کہ اب تو جماعت کو اور اس شرک کے اوپر پکا کر دیا گیا۔ ان کے دماغوں کے اندر وہ چیز ڈال دی گئی جو محمد حنیف کہا کرتے تھے، وہ تو اسی شرک کے اوپر مر گئے۔
اور 6-7 سال ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانے ہیں، ضد میں آ گئے، انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس طرح پکے کر کے گئے ہیں۔ اپنے بعد والے کو تو گویا اسی شرط کے اوپر انہوں نے گویا یہ ذمہ داری دی کہ اس موقع کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، عبداللہ عمر دورانی کو، اور لوگوں کو کہا کہ عبداللہ عمر دورانی کا تم نے ساتھ دینا ہے۔ اور عبداللہ عمر دورانی نے بھی اپنی شورا کے اندر اس طرح کے الفاظ تحریری طور پر لکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد حنیف کے موقف کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندازہ لگائیے، بجائے اس کے کہ قرآن اور حدیث کی بات کو کرتے کہ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے۔ قرآن تو اس کو جو جس انداز سے بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بچے ہیں، انہوں نے آ کے خواب سنایا وقت کے پیغمبر کو، اپنے باپ کو، اور کہا کہ اس طرح سورج اور چاند اور ستاروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی 6 نمبر آیت کے اندر 4 نمبر آیت میں یہ بات ہوئی کہ سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا معنی بتایا یعقوب علیہ السلام نے۔ 5 نمبر آیت کے اندر احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے لیے کہا، اور 6 نمبر آیت کے اندر بتایا کہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا اور تیرے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی اس طرح بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی، اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، تو تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دے گا، یعنی دانائی عطا فرمائے گا، وزڈم عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں انبیاء کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو بتایا کہ تمہیں بہت بڑی فضیلت عطا کرے گا گویا اس پورے خاندان کے اوپر۔ تو دونوں باپ بیٹا اس خوشخبری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے اوپر بڑی پریشانیوں کا دور گزرا ہے، کتنے سال بیت گئے، تو وہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور ہر قدم کے اوپر گویا اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتے تھے شکر گزاری کا اپنے عمل سے۔ اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی بہت سخت وقت آیا ہے، کتنی پریشانیوں سے گزرے ہیں، ہر وقت اپنے مالک اور خالق کو پکارتے رہے، جیل کے اندر بھی جا کے اپنے جیل کے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثریت انسانوں کی اس چیز کو نہیں جانتی ہے، اس کو نہیں مانتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے طریقہ اختیار کر لیا ہے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور یہ اس کا بڑا فضل ہے کہ یعنی اس نے اپنا بندہ بنایا ہے، لیکن اکثریت انسانوں کی اس طرف توجہ نہیں کرتی ہے، نہیں جانتی ہے۔ تو بتاؤ، یہ ساری پریشانیوں کے دور کے اندر وہ صبر کرتے رہے، اور پھر جب خوشیوں کا دور آیا، مصیبتیں ختم ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، تو یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ اس لیے سارا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس شکر گزاری کے سجدے کو محمد حنیف صاحب نے سجدہ تعظیمی کے اندر تبدیل کر کے کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یہ اپنی تفسیر کے اندر صفحہ 1175 کے اوپر لکھ دیا، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا۔ جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے کی طرف آتا تھا، محمد حنیف اس کو اپنی جماعت میں نکالنے کی دھمکی دیتے تھے، پھر عملی طور پر اس کو نکال دیتے تھے، اعلان کر دیتے تھے۔ تو اس طرح لوگ ڈر گئے، دنیا کی بجائے اگر آخرت کے اوپر نگاہ ہوتی تو لوگ اللہ کی بات مانتے، قرآن کی بات کو مانتے۔ اور صحیح حدیث کے اندر جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا ہے تاکہ کہیں بعد والے اس کو ادھر نہ لے جائیں، انہوں نے شروع ہی وہاں سے کیا جو یوسف علیہ السلام کا وہ قول ہے اس کو تعبیر میں لائے، اور یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر بیان کیے تھے، اور 100 نمبر آیت اور 101 نمبر آیت کے اندر یوسف علیہ السلام کا قول نقل کیا، اور اس میں پہلا حصہ جو سجدے کا تھا اس کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، وہ تعبیر نہیں، بلکہ وہ اس پورے جو ماحول کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے ماحول کریٹ کر دیا تھا اس کے اوپر وہ گویا زور ہے کہ یہ جو میرے خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے بتائی تھی، یعنی اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے ابا جان، جو آپ نے گویا خواب کی تعبیر بتائی تھی، یہ پوری طرح عملی طور پر اسرا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کر دکھایا ہے، اللہ نے سچا کر دکھایا ہے، یعنی جو آپ نے کہا تھا کہ تجھے اللہ نبی بنائے گا، نبی بنا کے دکھایا، نبی بنایا۔ آپ نے کہا تھا باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی تعویل الاحادیث کا علم دے گا، وہ علم اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ نے کہا تھا تیرے اوپر جس طرح رحمتوں کی بارش کرے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، اس خاندان کے اوپر کیے، مالک نے سب کچھ کر دکھایا۔ اور پھر اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جیل سے بھی نکالا، آپ کو وہاں گاؤں سے یہاں لے آیا، کتنی اس نے مہربانیاں کی ہیں ہمارے اوپر۔ تو اس وجہ سے وہ
شکر گزاری کے طور پر پورا خاندان سجدے میں گر گیا۔ یہ اسی طرح کا انداز ہے جس طرح سورہ نجم پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے جب سجدہ کیا، سارے صحابہ نے بیچ میں سجدہ کیا جو وہاں تھے اس محفل کے اندر، حتیٰ کہ مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے، کیونکہ قرآن کا اتنا زور ہوتا ہے اس انداز سے کہ بالکل پتہ چلتا ہے یہ سجدہ کیوں ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے شکر گزاری کے طور پر یہ اللہ کی نشانی جب ان کے سامنے آئی، اسی طرح سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب نشانی اللہ کی آتی ہے تو سارے انبیاء سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ ایک سنت انبیاء کی بیان کی ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی نبی علیہ السلام کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے اس طرح سر جھکا ہوا ہے، اس طرح کہ مالک سب کچھ تو نے کیا ہے، تو نے اپنے وعدہ سچا کر دکھایا۔ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ وعدہ تھا کہ ابھی آپ کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، آپ فاتح کی حیثیت سے یہاں آئیں گے، یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا۔ اور اس وقت اگر کسی کو بتایا جاتا یا جو لوگ تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ ہنستے تھے کہ دیکھو یہ کہا جا رہا ہے جی یہ ہوگا۔ جب کہا جاتا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہیاں ڈھیر ہو جائیں گی تو لوگ ہنستے تھے اور مسکراتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اپنی زندگی کے لالے پڑے اور یہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہیوں کو الٹتا وہ دیکھ رہے، اندازہ لگائیے۔ لیکن اللہ جو کرنا چاہے پھر کوئی چیز راستے میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بالکل یہاں بھی وہی چیز ہوئی ہے، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ میں کہا ہے کہ پوچھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، یعنی جو مشرکین مکہ سوال پوچھ رہے ہیں اس میں نشانی ہے کہ جو وہ سٹوری جس انداز سے بیان ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے، ان کے بھائی دست بستہ کھڑے ہیں ایک قسم کے اور بالکل شرمندگی ہے، کل مکے والوں تمہیں بھی ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو پھر جو جواب دیا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہ آج کے دن تمہاری سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو کہی۔ تو یہ نشانی تھی اس کے اندر اللہ کے بندوں، نہ مکہ کے لوگوں نے سجدہ کیا نہ وہاں سجدہ ہوا ہے، سجدہ جو ہے وہ اللہ کو ہوا تھا، اور وہ واقعہ جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اب قاری خلیل الرحمن صاحب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ایک واقعہ پیش آیا تھا نا جی، بس ہم تو اس کو مانتے ہیں، وہ واقعہ اس طرح نہیں پیش آیا تھا جس طرح تم کہہ رہے ہو، وہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا جس طرح قرآن کہہ رہا ہے، وہ سارے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، یہ قرآن کا واقعہ ہے، مت لوگوں کو جو دھوکہ دو، انسانیت کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا کے ایک طاغوت کی حیثیت سے تم مرو گے، جس طرح محمد حنیف ایک طاغوت کی حیثیت سے مرے ہیں۔ کیونکہ جو بھی شرک پھیلاتا ہے اور خاص کر مومنوں کی جماعت کے اندر جو شرک داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی لعنت کی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، جو حق کو چھپائے، جو حق کو باطل کے ساتھ ملائے۔ تو یہ حق کو چھپا بھی رہے ہیں، لوگوں کو عرصہ دراز تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا یہ حق کو چھپانا ہوتا ہے، پھر حق اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اندازہ لگاؤ کس طرح کیا ان کے حصے میں یہ کیا چیز آئی ہے، چونکہ شرک ایسی لعنت ہے، یہ اللہ کو گالی ہے، جو شرک کے اندر ملوث ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا جرم کرتا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تقریریں آپ سنیں یقین کیجئے، ان کی تحریریں پڑھیں، سب میں آپ کو توحید کا نقطہ بالکل مرکزی نقطہ نظر آئے گا، اس کے گرد پوری زندگی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے گزاری ہے، محنتیں کی ہیں، اور شرک کے دشمن بن کر اٹھے، طاغوتوں کو للکارا ہے، اور شرک کے ہر دروازے کے اوپر چوٹ ماری ہے، شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا، اس اللہ کے بندے نے شرک کے دروازوں کو بند کیا قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ اور محمد حنیف نے اور ان لوگوں نے، چاہے خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، یا عبداللہ عمر درانی ہوں، یہ جتنے ہیں، انہوں نے شرک کے دروازے کو پھر کھول دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ بہرحال میں تو اور ہمارے ساتھی اور بھی ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، سمجھاتے رہیں گے، مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو جہاں لاکھوں کروڑوں خربوں اور جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں، یہ چند اور لوگ بھی بن جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن یاد رکھنا تم نے اللہ کے ساتھ بڑی غداری کی ہے، ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ۔ اور وہ منظر بھی ذہن میں رکھو جو مالک نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے چہرے کالے ہوں گے، ان کو آگ لگی ہوئی ہوگی، اور اس وقت کہا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے، ایمان کی بات آئی تھی تمہارے پاس۔ اس دور کے اندر خاص کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بالکل حق اور باطل کو علیحدہ کر دیا گیا، ایمان خالص کس طول کس دوم کے اندر سارے ان طاغوتوں کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ آج جو علی انجینئر والا تھوڑے بہت حوالے دیتا ہے، یہ سارے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نصرت والے لکھ دیے تھے جب علی انجینئر پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی نے ان کا شرک اور کفر بیان کرنے کے بعد کہا کہ ان کا کفر کرو، یہ امام تو کیا یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہیں، لیکن علی انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، میں نمازیں پڑھتا ہوں ان کے پیچھے، اندازہ لگا یہ کفر و شرک پھیلانے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ خود کفر و شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا اپنا عقیدہ مشرکانہ ہے۔
یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو شرک سے بچو، ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ گے، جنت کی ان نعمتوں سے محروم رہ جاؤ گے۔ یقین کرو جو ایسے نعمتیں ہیں، بڑے بڑے بالا خانے جنت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر جہاں جہاں تک پہنچا ہے، ان کی تقریریں جہاں تک پہنچ رہی ہیں، بیانات پہنچ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے انٹرنیٹ کے اوپر۔ اب تو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے کھول دیے ہیں، تو جو اصلی دعوت کے اوپر اللہ کے بندوں کو اکٹھے ہونے کی کوشش کرو، دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کرو۔ یہ بہترین پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مضبوط پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور انشاءاللہ ایمان اور عقیدے کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی بال برابر ایک لمحے کے لیے بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں، نہ میں نے ہٹنا ہے۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے، یا یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی بس۔ اور سب سے بڑی دعاؤں میں سے میری یہ دعا ہے، اللہ ارزقنی شہادت فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں ایمان خالص کی خاطر میں زندگی بسر کر رہا ہوں، ایمان خالص کی خاطر میں مروں، اور جنت کی اعلیٰ ترین مقام میں مالک جو آپ نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے، آپ کے وعدے بالکل سچے ہیں، آپ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو دعوت پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو جتنے چینلز کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کوئی دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے تھے شاید جی وہ کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، یوٹیوب کے ذریعے، اور یوٹیوبر ہیں جی، یوٹیوب کے ذریعے توحید پھیل رہی ہے، فیس بک کے ذریعے بھی توحید کی، واٹس ایپ کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، ٹویٹر کے اوپر، تھریڈز کے اوپر، ہر جگہ اس توحید کے بیان کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دنیا کی خاطر نہیں، خالص آخرت کی خاطر ہے۔ آپ سے چندے کی اپیل نہیں ہے، آپ سے ووٹوں کی اپیل نہ کبھی کروں گا، نوٹوں کی اپیل کبھی نہیں کروں گا۔ اتنی بات کی اپیل ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ بڑا خوفناک منظر اللہ نے قرآن میں پیش کیا، اللہ کے بندوں کیسے برداشت کرو گے؟ جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اس کا ساتھ دو، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، یہ بات مانو گے تو تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، ورنہ نمازوں کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، تبلیغوں کے باوجود جو مرضی کر لو، عمرے کرو، حج کرو، اور خیرات کے لیے بوریوں کے منہ کھول دینے والوں، بھوک اور پیاس سے مرتے رہو تم، لیکن اگر ایمان کے اندر بال برابر شرک رہ گیا، ذرا برابر شرک رہ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ جس کی موت آئی اور اس کے شیئن بھی اس کے اندر شرک رہا، باقی یہ واسطے وسیلے، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، تعویذ، امام زامن، گھوڑے کی پوجا، 10 محرم کے شربت، 12 ربیع الاول کی مٹھائی، اور یہ کیک، اور یہ جمہوریت کا نظام، یہ تو پہاڑوں سے بھی بڑے شرک ہیں۔ یہ تو ایسی شرک ہے جن کے اوپر غصے کی وجہ سے زمین پھٹ جائے، آسمان ان کے اوپر گرے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بالکل معمولی چیز ہو۔ تو اللہ کے بندو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ آج تم بالکل بڑی پوسٹ کے اوپر ہو، اگر چیف جسٹس ہو، آرمی چیف ہو، فیلڈ مارشل ہو، بڑے سیاسی لیڈر ہو، بڑے دولت مند ہو، یاد رکھنا یہ چند دن کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی وہ ایمان کے اوپر ہوگی۔ وہاں جب ترازو ایمان کے رکھے جائیں گے، اس کے اوپر جب آپ کو پرکھا جائے گا، تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کیا لے کر آئے، اور آپ کا بھائی آپ کا کتنا خیر خواہ تھا، آپ کو ایمان خالص کی دعوت دیتا تھا، اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کے، پتہ ہے پورے شعور کے ساتھ اس کا ریئیکشن کیا نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، ہمارے مالک کا حکم ہے کہ ان کو بتاتے رہو، کھول کے بیان کرو، توحید کی بات کو بالکل کھول کے اریاں بیان کرو، تاکہ بات ان کی سمجھ میں آئے۔ یہ صدیوں سے جس دین کے ساتھ چمٹے ہوئے، یہ جو دین جہاں عرس ہیں، میلے ہیں، چادریں ہیں، چڑھاوے ہیں، پکارے ہیں غیر اللہ کی، یہ وہ دین نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کا دین ہے۔ چاہے عربی ہوں آج کے یہ گنبد کے پجاری، اور چاہے یہ اجمی ہوں، پیروں کے پجاری، مولویوں کے پجاری، میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔